عجیب و غریب قسم کا خط میرے سامنے آیا۔ فلسطین کا ایک عالم دین جو کہ ہمارے پڑوس ملک سے فارغ التحصیل ہے، انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا ہے اس خط کے اندر۔ یہ ایک ایسا خط ہے جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد آدمی اگر باضمیر اور زندہ دل ہوگا تو اس کا دل بے چین و بے قرار ہو جائے گا، رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ بلا کسی تاخیر کے بس اس خط کو آپ پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دوں اور پھر میں اپنی جگہ لے لوں۔ حضرات، فلسطین کا یہ عالم دین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ آگے کہتے ہیں، سلامتی ہو تم پر اے دوست، امید کرتا ہوں تم خیر و عافیت سے ہوگے، دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہوگے۔ سردی آنے والی ہے، الماری سے لحاف اور گرم کپڑے اتار لینا تاکہ ٹھنڈ ہوائیں تمہاری صحت پر اثر انداز نہ ہو۔ مخملی چادریں بچھا لینا، تمہارے پاؤں ٹھنڈی زمین کے عادی نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں، تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں کہ ہم سب خیر و عافیت سے ہیں۔ ہاں، لیکن بس کل رات برابر والی عمارت پر میزائل آ گرا، جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی۔ ملبے تلے دفن لاشوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہے۔ بارود کے کچھ ذرات لگنے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھوں کی روشنی بینائی چلی گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ بھاری ستون گرنے کی وجہ سے میرا ایک بازو تن سے جدا ہو گیا۔ دوسرے ہاتھ سے تمہارے نام یہ خط لکھ رہا ہوں۔ بابا پڑوسیوں کی خیر خبر لینے گئے ہیں، امید ہے تھوڑی دیر میں ان کا لاشا سلامتی کے ساتھ گھر پہنچ جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ اور ہاں، پرسوں ہی ایک چاند سے بچے نے میری بہن کے گھر جنم لیا، کل سے ہی میرے پہلو میں سویا ہوا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، سر کا اگلا حصہ کھلا ہوا ہے جہاں اب بس خون جمع ہوا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ سوچا تھا جب بولنے لگے گا تو پہلے میرا نام لے گا، لیکن ابھی تو ٹھیک سے رونا بھی نہیں سیکھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ خیر، اٹھ جائے گا، ابھی نہیں، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ آگے کہتے ہیں، سوچ رہا تھا کہ ماجی کو ہسپتال لے کر جاؤں، لیکن خبر آئی کہ ہسپتال میزائل کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور 800 روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو گئیں۔ ایک ہفتے سے سبزی اور راشن دینے والا نہیں آیا۔ سنا ہے اس کے گھر پر بھی بمباری ہوئی تھی اور اس کا خانوادہ ملبے تلے دفن ہے۔ ملبے پر کتبہ لگا دیا گیا ہے، اس پر لکھا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ کبھی اگر فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے آ جانا۔ خیر، یہ تو ہمارے یہاں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، تم پریشان مت ہونا۔ اور سنا ہے تم تفسیر قرآن اور احادیث پڑھتے ہو۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن کجسد واحد، کہ تمام امت ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طرح سے ہمارے سر میں درد ہو تو اس سر کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہیں کہ گویا کہ ایک جسم کی طرح، کہ کہیں بھی ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں کہ خط کے جواب میں اس کی تشریح ضرور لکھ دینا، دعا ہے کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اچھا سنو، باہر ہیلی کاپٹر کی آوازیں آ رہی ہیں، باہر ہیلی کاپٹر کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید اب ہمارے گھر کے گرنے کی باری ہے۔
اگر زندہ رہا تو تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، اور اگر مر گیا تو میدان حشر میں تم سے جواب طلب کروں گا۔ اہل اسلام کو میرا بہت سارا پیار۔ خط من جانب اہل غزہ، لاشوں کا شہر۔ یہ ایک ایسا درد ہے فلسطینی عالم کی زبان سے انہوں نے اپنے اس کو قلم بند کیا، گویا کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل اسلام اور خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگیں۔